جو پاکستان کا اس وقت ایک ڈائلیما دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوتی ہے سعودی عربیہ کے ڈیفنس منسٹر سے، اور پھر ان کا ڈیفنس منسٹر کا آپ نے ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا جہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم ایران ہم پہ حملے نہ کرے، اور یہ کہ پاکستان کہ بیسکلی یہ کہ بھئی ہمارا ایک معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ، اور وہ دفاعی جو ہوا تھا پیکٹ پچھلے سال پاکستان اور سعودی عربیہ کا، اور یہ کہ اگر مزید حملے سعودی عربیہ پر ہوتے ہیں ایران کی جانب سے تو پھر پاکستان بھی اس میں کود پڑے گا۔ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کریں اس پورے معاملے کو، اور کیا پاکستان باقی ایسا کر سکتا ہے؟ میری ذاتی رائے تو یہ کہ نہیں کرے گا۔ جی بھائی جان کیوں کود پڑے گے؟ ہمارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ مطلب کل کو بھارت ہمیں حملہ کرے گا تو سعودی عرب کود پڑے گا اس کے اندر؟ نہیں کودے گا تو نہیں، بالکل بھی نہیں، نہیں بالکل کودے گا نا۔ تو سانو کی پئی ایک ایسی جا کے پرائی جنگ چھال مار دی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی جنگ کہ جس میں ہمارا جو ہمسایہ ہے، جنوب مغرب کا جو ہمارا ہمسایہ ہے، جو حق کی جنگ لڑ رہا ہے باطل کے خلاف، اس میں ہم جا کے باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے حق کے خلاف لڑنے کے لیے، اور وہ بھی اس مبارک مہینے میں۔ ہم مطلب خدا کا خوف کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان خلیجی ریاستوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ انہوں نے جو امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر سیکیورٹی کا سیدھا سادہ تبادلہ ہے، اور یہ شروع کہاں سے ہوا؟ جب 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو چھوٹی ریاستیں ہیں خلیجی ہیں بہت امیر، کیونکہ یہ تیل ان کو مل گیا، تو کل کو جو اونٹوں پہ بیٹھنے والے بدو تھے وہ اب جو ہے وہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہیں، اور انٹرسیپٹرز لا رہے ہیں، اور ہارنٹس لا رہے ہیں، اور F-16s لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نا سانو چاہیے کوئی بڑا تگڑے قسم کا نا کوئی بھروسے والا سانو محافظ چاہیے، چوکیدار چاہیے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سودا کیا، اور یہ عرب شراکت دار اور امریکی افواج کو اپنے ہاں تعینات کرنے کے لیے اور سہولیات تک رسائی دینے پر راضی ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں امریکہ کا کیا ہے بھائی؟ امریکہ نے کہا کہ جی ہم آپ کو بیرونی خطرات سے محفوظ کریں گے، اور آپ کی خود مختاری کی ہم ضمانت دیتے ہیں۔ امریکہ کا یہ ہے کہ بھائی اس کو جو ہے بہت اہم فارورڈ آپریٹنگ بیسز مل گئے، اس جہاں سے وہ خطے میں اپنی طاقت کا اظہار کر سکتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں پروجیکٹنگ پاور۔ اور اس کے علاوہ چونکہ ان خلیجی ریاستوں کو بھی ایران سے خطرہ تھا، اور امریکہ کو تو ایران کے اوپر بھی ہم نظر رکھ سکتے ہیں، اور جو عالمی منڈیاں ہیں ان میں تیل کی ہم بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر مجھے یہ بتائیں، قطر میں جو ہے الحدید ہے، بحرین میں ان کا NSA ہے، یہ جو ان کا 5ویں بیڑے کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے، کویت میں جو ہے وہ الاسلام ایئر بیس ہے اور عارف جان ہے، متحدہ عرب صحیح۔ امارات میں الدفرا جو ہے وہ بیس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ان سارے بیسز کے اوپر حملے ہوئے، اور کیوں نہ ہو ان کے اوپر حملے بھائی؟ یہ بیسز تو بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایران کے خلاف استعمال ہو، تو آپ نہ رکھیں نا یہ بیسز۔ ہاں اب اگر آپ اپنی پالیسی کی وجہ سے اس مشکل میں پھنس گئے ہیں تو نس کے بھج کے ساڑے کو لان دی کی لوڑ ہے بھائی؟ اور دوسری بالکل۔ بات یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں ہماری طرف بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک فنکشنل پارلیمان ہونی چاہیے۔ یہ فیصلے جو ہے نا یہ فوج نہیں کر سکتی۔ اب اس وقت جو آپ نے نظام تشکیل دیا ہے، اس نظام میں یہ پارلیمان اور یہ حکومت جو ہے یہ تو یہ ٹھپے لگانے کے لیے، مور جی ضبط جی کرنے کے لیے خانہ ہے۔ اس کے پاس تو کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ یہ جہاں سے جو ہے نا آرڈرز آتے ہیں اس کے اوپر یہ آ کے جو ہے وہ ٹھپا مار دیتے ہیں۔ نہ کوئی ہوتی ہے بحث ہوتی ہے، نہ کوئی اس کی جزیات کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اس کے پروز اینڈ کانس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ بھئی ہم کوئی کام۔ اب مجھے آپ بتائیں، جب یہ چڑھ دوڑے تھے یمن کے اوپر،
تو اس وقت جی جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اپنا نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم تھے، دباؤ تھا بہت زیادہ جی سعودی فوجیں عرب بھیجنے کا. کی اس کے اندر نواز شریف صاحب نے عقل کی جو ہے وہ بات کی، انہوں نے یہ سارا معاملہ پارلیمان کے سامنے رکھ دیا، اور پارلیمان نے ایک قرارداد پاس کی کہ جی ہم اس جنگ کی بھٹی میں نہیں کود سکتے. دیٹس اب رائٹ. وہ عقل والی بات تھی. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. 2003 میں جب عراق پر حملے کا فیصلہ کیا امریکہ نے، تو ترکیہ کو کہا کہ جی آپ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دیں، یہ مطلب یہ ہماری گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ہوگی، یہ جی لاک ہوگا عراق پر حملے کے لیے. ترکوں نے جا کے پارلیمان کے سامنے رکھ دیا معاملہ، پارلیمان نے اس کو رد کر دیا. پارلیمان نے کہا جی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. تو یہ جو سسٹم آپ کا جو ہوتا ہے نا، جو آئین ہوتا ہے، جو پارلیمان ہوتی ہے، یہ ساری یہ باضابطہ جو ہے یہ وہ ہوتے ہیں، یہ بفرز ہوتے ہیں. مطلب آپ بازنطینی محلات کی طرح جی وہ غلام گردشوں میں اندر کی طرف جا کے کوئی 4 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں 250 ملین لوگوں کی قسمت کا، تو اس طریقے سے تو نہیں ملک چل سکتے، نہ ریاستیں چل سکتی. ہاں بالکل بالکل. تو مطلب یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ جو آپ نے جو چھلانگ لگائی ہے ادھر جانے سے پہلے سوچیں تو صحیح نا کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. بھائی آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت مشرق وسطی میں کیا صورتحال ہے. آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ کے پاس حکومت کے اندر تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ صہیونی ریاست کی پالیسی کیا ہے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے یہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ صہیونی ریاست کیا کرنا چاہ رہی ہے اور کس طریقے سے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، خطے کی صورتحال کیا ہوگی. اور اس کے اندر اگر ہم جا کے آنکھوں پر پٹی باندھ کے گھس جائیں گے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے. اب جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے، میں کتنی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ ہیو بین پارٹ آف دس بورڈ آف پیس. اب جی وہ انڈونیشیا نے کہہ دیا نا، ہاں جی انڈونیزیا تو نے ہم وہاں پہ بالکل. بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، انڈے دے رہے ہیں ہم. وہ انڈونیزیا نے کہہ دیا. خیر ہم تو یہ نہیں کہیں گے، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا جو مزاج ہے ہمارے رولنگ کلاس کا، وہ ایک تاریخی. یہ خلیجیوں کا بھی یہی ہے نا، جی جی خلیجیوں خلیجی. کا بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے کھڑا کہاں ہونا ہے، کھڑا کہاں ہونا ہے. اندلس میں بھی کیا تھا، کیوں مسلمان جو ہے وہاں سے نکالے گئے؟ اس لیے نکالے گئے کہ طوائف الملوکی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز بن گئی، اور ان پرنسپیلٹیز کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی. اور وہ مدد کس سے مانگتے تھے؟ جی وہ مسیح بادشاہ سے مدد مانگتے تھے. بالکل. ہوتے ہوتے اشبیلیہ بھی گیا، قرطبہ بھی گیا، سب کچھ گیا، اور پھر آخر میں غرناطہ بھی چلا گیا. تو تاریخ سے کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے نا. جی ایران اس وقت مسیح صہیونی ریاست جو امریکہ کی ہے اس کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، یہودی صہیونی ریاست جو ہے ناجائز اس کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، اور اس کے بالکل. علاوہ آدھا درجن جو ہے وہ ان مسلمان ممالک کے بھی اس دوسری طرف جا کے کھڑے ہوئے.